السلام علیکم دوستوں، روزانہ کربلا کے بیانات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے بدلہ کس نے لیا۔ جی ہاں دوستوں، کربلا کا واقعہ ایک ایسی درد بھری داستان ہے جس میں نواسۂ رسول کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ تاریخ آج بھی اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ڈھیروں آنسو بہاتی ہے اور واقعہ کربلا نے کئی صدیوں سے امت مسلمہ کی آنکھیں نم کر رکھی ہیں۔ میدان کربلا میں یزید کی فوج نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان والوں پر ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے کہ عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں بخشا، ان کو بھی اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولادوں کو شہید کر کے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کی بھی بہت بے حرمتی کی اور ان کے سر مبارک کو نیزوں کی نوک پر اٹھایا اور نواسۂ رسول کو شہید کرنے کے بعد وہ یزیدی لوگ جشن مناتے ہیں۔ ایسے ظالموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالموں کو اس دنیا میں بھی عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو کس نے چن چن کر مارا، کربلا کے شہیدوں کا بدلہ کس نے لیا اور کس نے ان ظالموں کو نشان عبرت بنایا، تو آج کی ہماری ویڈیو میں آپ کو یہی سب باتیں بتائی جائیں گی۔ دوستوں، کربلا کے واقعے کے بعد حجاز والوں نے یزید کو اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا اور مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ بس یہی سے ظالم یزید کی حکومت کمزور پڑنے لگی اور پھر وہ دن بھی زمانے نے دیکھا کہ جب تمام اموی وزیروں کو چن چن کر عبرتناک سزا دی گئی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے والے انسان کا نام جناب مختار شقفی تھا۔ یزید کو پہلے ہی اس بات کی بھنک لگ گئی تھی کہ حضرت مختار شقفی اہل بیت کے ہمدرد ہیں اور ان کے پاس لوگوں کی ایک مضبوط طاقت ہے، اس لیے اس کے حکم یعنی یزید کے حکم پر حضرت مختار شقفی کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر جب 10 محرم کو ابن زیاد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹ کر اپنے محل کوفہ میں لایا تو اس نے وہ کٹا سر حضرت مختار شقفی کے سامنے جیل میں پیش کیا اور وہ یزید ہنسنے لگا۔ چنانچہ حضرت مختار شقفی نے جیسے ہی حضرت سیدنا امام حسین کا وہ کٹا سر دیکھا تو روتے ہوئے اپنے سر کو پتھر پر مارنے لگے اور کہنے لگے کہ جس دن بھی میں جیل سے باہر نکلا تو حضرت سیدنا امام حسین کے ایک قاتل کو ایسی ہی دردناک سزا دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ کربلا کے واقعے کے 6 سال بعد جناب مختار شقفی جیل سے باہر نکلے اور انہوں نے اپنی ایک بڑی فوج تیار کی، پھر ایک مضبوط طاقت بن کر لوگوں کے سامنے نکلے۔ یزید کی تو پہلے ہی موت ہو چکی تھی۔ جیسا کہ یزید کی موت کیسے ہوئی میں نے یہ ویڈیو پہلے سے ہی ڈال رکھی ہے، اگر آپ لوگوں نے نہیں سنی تو پلیز ضرور سنیں۔ یزید کی تو پہلے ہی موت ہو چکی تھی، لیکن ابن زیاد و شمر وغیرہ ابھی بھی زندہ تھے۔ اس وقت عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی، اس نے حضرت مختار شقفی کو کوفہ شہر کا گورنر بنا دیا۔ گورنر بنتے ہی جناب مختار شقفی نے ان سبھی لوگوں کے ناموں کی ایک فہرست بنوائی
कि जो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने में शामिल थे। जब मुख्तार शक्फी ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के कातिलों में से सबसे पहले उमर बिन साद को पकड़ा और फिर उससे कहा कि ए दुनिया के जलील कुत्ते, बता तेरे साथ क्या किया जाए। चुनांच उमर बिन साद ने हाथ जोड़कर इल्तिजा की कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बेकसूर हूँ। मैं यजीद और इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर आगे बढ़ा था और हज़रत हुसैन को शहीद करने में शरीक हुआ था। जनाब मुख्तार शक्फी ने जब उमर बिन साद की ऐसी झूठी बातें सुनी तो गुस्से में भड़क उठे और हुक्म दिया कि इसके लड़के को लाया जाए। मुख्तार शक्फी के हुक्म पर उमर बिन साद के लड़के को लाया गया और फिर उसी के सामने ही उसके लड़के की गर्दन काट दी गई। आंखों के सामने बेटे की लाश तड़प रही थी और उमर बिन साद हज़रत मुख्तार शक्फी से रहम की भीख मांग रहा था। दोस्तों, यही उमर बिन साद वो जालिम है कि जिसने करबला के मैदान में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की गर्दन पर अपनी तलवार रखकर उसे जिस्म से अलग कर दिया था। अल्लाह अकबर। फिर मुख्तार शक्फी के हुक्म पर एक जल्लाद आगे बढ़ा और उसने उमर बिन साद की भी गर्दन काट दी। चुनांच उसके बाद मुख्तार शक्फी ने कहा कि बाप की गर्दन कटना ये हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की शहादत के बदले है और बेटे की गर्दन कटना ये हज़रत अली असगर की शहादत के बदले है। फिर मुख्तार शक्फी ने उन दोनों जालिम बाप बेटों के सर हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया के पास भेज दिए। दोस्तों, अब बारी थी खौली बिन यजीद की। ये इंसान भी हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के कातिलों में शामिल था और अपनी तलवार से हज़रत हुसैन के जिस्म मुबारक पर कई वार किए थे। ये यजीद का लड़का नहीं था बल्कि किसी दूसरे शहर से आया हुआ था और यजीद के महल में सिपाही की नौकरी करता था। चुनांच मुख्तार शक्फी ने उसको गिरफ्तार करने के लिए अपनी कुछ सिपाहियों को भेजा। उन्होंने खौली के घर को हर तरफ से घेर लिया। जब उस जालिम को मालूम हो गया कि अब मैं मुख्तार शक्फी की फौज से नहीं बच सकता हूँ तो वो अपने घर की एक कोठरी में जाकर छुप गया और बीवी से कह दिया कि जब फौज घर के अंदर आए तो कह देना कि मुझे नहीं मालूम मेरे शोहर कहाँ गए हैं। दोस्तों, मज़े की बात तो यह है कि खौली इतना जालिम था कि उसकी बीवी भी उससे परेशान रहती थी और उसके जुल्मों सितम का शिकार हुआ करती थी। इसलिए वो बीवी भी अपने शोहर खौली से छुटकारा पाना चाहती थी। तो जब फौज के सिपाही घर के अंदर आए तो बीवी ने तेज आवाज में कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे शोहर खौली कहाँ गए हैं। लेकिन अगले ही पल बीवी ने हाथ के इशारे से घर की एक कोठरी की तरफ फौजियों को जाने का हुक्म दिया और चुपके से बता दिया कि मेरा जालिम शोहर उसी कोठरी में छुपा है। चुनांचे जब सिपाही उस कोठरी के अंदर गए तो देखा कि वो जालिम खौली अपने सर पर एक टोकरा रखे जमीन से चिपका लेटा है। फौज ने उसे गिरफ्तार करके जनाब मुख्तार शक्फी के सामने पेश किया। हजरत मुख्तार शक्फी ने बीच चौराहे पर खौली बिन यजीद के घर वालों को बुलाकर उसकी आंखों के सामने उसे कत्ल कर दिया। फिर उसकी लाश को जलाया और जब तक वो जलकर राख नहीं बन गया तब तक मुख्तार शक्फी वहीं खड़े उसे बद्दुआएं देते रहे। दोस्तों, तारीख तबरी के मुताबिक अब्दुल्ला बिन दियास के जिसने हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद
کیا تھا اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کربلا میں جانے والے کچھ آدمیوں کے نام بتا دیے تھے، جن میں مالک بن نصیر، عبداللہ بن اسد اور حمل بن مالک بھی شامل تھے۔ تو مختار ثقفی نے اپنے ایک سردار کو کچھ سپاہیوں کے ساتھ بھیج کر انہیں گرفتار کر لیا، اور عشاء کے وقت وہ سب مختار ثقفی کے سامنے پیش کیے گئے۔ مختار انہیں دیکھ کر بہت غصہ ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ و رسول کے دشمنوں، حضرت حسین کہاں ہے؟ ذرا مجھے ان کی زیارت کراؤ۔ اے بدبختو، تم نے اس پاکیزہ ہستی کے گھر والوں کو قتل کیا ہے کہ جن پر نماز میں درود پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ یہ سن کر ان ظالموں نے کہا کہ اے سردار، ہم انہیں قتل کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ ہمیں ان کے مقابلے پر زبردستی بھیجا گیا تھا، اس لیے آپ ہم پر رحم کرے۔ مختار ثقفی نے کہا کہ اے ظالموں، تم نے آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحم نہیں کیا، انہیں پیاسا رکھا، اور اب مجھ سے رحم کی امید کرتے ہو تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ اور پھر مختار ثقفی نے اسی وقت سب کے جتنے لوگ تھے سب کو قتل کر دیا۔ دوستو، جب جناب مختار ثقفی حضرت حسین کے ایک قاتل کو تلاش کر کے قتل کرتے جا رہے تھے تو انہی دنوں شمر کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی تو وہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر کوفہ سے بھاگ نکلا۔ مختار ثقفی کے ایک غلام نے شمر کو دیکھ لیا اور اس کا پیچھا کرنے لگا۔ پیچھا کرتے کرتے جب وہ غلام شمر کے گھوڑے کے قریب پہنچا تو شمر نے الٹا اپنی تلوار سے اس غلام پر ایسا وار کیا کہ وہ ایک ہی بار میں گھوڑے سے نیچے گرا اور اس کی کمر ٹوٹ گئی اور اسی وقت اس کی موت ہو گئی۔ جب مختار ثقفی کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ اگر یہ غلام مجھ سے مشورہ کر لیتا تو میں کبھی اسے شمر پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ مختار کے کوتوال ابو عمرہ کو شمر کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا تو وہ اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ شمر کی تلاش میں نکل پڑا۔ جب وہ شمر کے ٹھکانے پر پہنچے تو اس وقت وہ شمر وہاں سے بھاگ چکا تھا، مگر ابو عمرہ نے اس کا پیچھا کیا اور اسے راستے ہی میں پکڑ کر قتل کر دیا۔ ابو عمرہ نے شمر کا سر کاٹ کر اس کا باقی جسم کتوں کے حوالے کر دیا اور پھر سر اپنے سردار مختار ثقفی کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ دوستوں، کربلا کا اصلی مجرم تو ابن زیاد تھا، جو کہ یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر بنایا گیا تھا۔ وہی وہ بدمعاش تھا کہ جس کے حکم پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ان کے خاندان والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے۔ چنانچہ جب ابن زیاد کو خبر ہوئی کہ مختار ثقفی مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ 30,000 کی ایک بڑی فوج لے کر موصل کے مقام پر آ پہنچا۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن اشتر کو ایک بڑی فوج دے کر ابن زیاد کے مقابلے کو بھیجا اور پھر دریائے فرات کے کنارے پر دونوں فوجوں آپس میں ٹکرائیں اور خوب گھمسان کی جنگ کے بعد مختار ثقفی کی فوج کو کامیابی ملی اور ابن زیاد بھی مار ڈالا گیا اور اس کا کٹا سر جناب مختار ثقفی کے سامنے لایا گیا تو مختار ثقفی نے کوفہ والوں کو جمع کر کے ابن زیاد کا ناپاک سر اسی جگہ رکھوا دیا جس جگہ اس ظالم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا سر رکھا تھا،
اور مختار نے کوفہ کے لوگوں سے کہا کہ اے کوفہ والو دیکھ لو، آج اس ظالم کا سر ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ خدا نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں کا ایسا عبرتناک انجام کیا ہے۔ دوستوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شامل تقریباً 6000 لوگوں کو مختار ثقفی نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اور باقی بچ جانے والے لوگ بھی عجیب طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوئے۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں ایسا تھا کہ جسے عزت کی موت نصیب ہوئی ہو۔ کچھ کو بے دردی کے ساتھ سے قتل کر دیا گیا اور کچھ اندھے ہو کر مر گئے۔ دوستوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو چھوٹی سی کیسی لگی ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اسی طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو کے لیے مجھے دیجیے اجازت، پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم